دو کوئی جناب نشانہ بناتے جائیں، ایسا نہیں ہوگا. یہ تقسیم ہے، اس تقسیم کو سمجھنا ہے. یہ چھوٹی چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے. یہ احساس کرنے کی، یہ جذبے کا نام ہے. یہ تقسیم جو ہے یہ ایک جذبے کا نام ہے، لیکن یہ جذبہ کم ہے ہمارے اندر. چاہے وہ افطار ہے، چاہے سحر ہے، اس کے اندر بھی اگر یہ جذبہ آ جائے کہ یار یہ ایکسس ہے تھوڑا، چلو کچھ تقسیم کر دو یار، کچھ اس کو دے دو، کچھ اس کی طرف بھیج دو. دل کی بات ہے نا، اپنے مزاج کی بات ہے، تو وہ کم نہیں ہوگا، بڑھ جائے گا. وہ پریکٹیکل کر کے دیکھ لیں آپ. افطار میں 2-4 گھروں میں بھجوائیں، اس سے زیادہ اور آ جاتا ہے. بندہ پریشان ہے، یار میں تو خود دینے کے چکر میں. یہ واقعہ پتہ نہیں کتنا سچا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک شخص نے کہا کہ میں بہت تنگ ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے بول کے جتنا رزق لکھا یا جتنا میرا ہے وہ سب آج مجھے دے دیا جائے. اسی طرح کا کچھ واقعہ ہے. وہ جناب نواز دیا گیا، وہ اس نے خوب سیر ہو کر کھایا. اس کے بعد سارا اس نے تقسیم کر دیا. اس نے کہا میرا معاملہ سیٹ ہو گیا، تقسیم کر دیا. وہ تقسیم کر کے وہ ملٹیپلائی ہوتا گیا، ملٹیپلائی ہوتا گیا. تو حضرت موسیٰ کا وہاں جب گزر ہوا تو فرمایا یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سے بھی کوئی طور کہتے ہیں نا، کوئی طور تو آج بھی حاضر ہے لیکن موسیٰ کوئی نہیں. تو وہاں پہ بات ہوئی کہ جی یہ کیا ماجرا ہے، کس طرح. تو فرمایا کہ وہ تو دوسری طرف چلا گیا، وہ تو تقسیم کی طرف لگ گیا. تو جہاں تقسیم کی طرف لگ جائیں گے تو وہاں پھر تو نہیں رکے گی چین. بات جاری رکھیں گے. کالر السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام سر جی، کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جی. سر میں آصف شیخ بات کر رہا ہوں. جی آصف شیخ صاحب. پچھلی دفعہ میری باتیں آپ سے آفس رہیں گی ماشاء اللہ. جی سر. تو آج میں کافی دنوں کے بعد آپ سے کال ملی ہے. بہت شکریہ سر. میں وہ تقسیم کے حوالے سے بات کر رہا تھا. جی تقسیم کے حوالے سے. جی. تو ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ انسان کے پاس جتنا کچھ ہے وہ اسے بانٹنا چاہیے. یہ بات میں بھی کہتا ہوں کہ حقیقت ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں جتنا کچھ دیا ہے یہ ہمیں اس کے بندوں میں بانٹنا چاہیے، تقسیم کرنا چاہیے، برابر کرنا چاہیے. جی برابر کرنا چاہیے. کیا کہتے ہیں جناب؟ جی میں یہی کہہ رہا ہوں، یہی طریقہ کار ہے جی. جی کیونکہ آپ جب ہم اپنے بینکوں میں اور گھروں میں جمع کرنے میں ان چیزوں کو جو اللہ پاک نے ہمیں نوازا ہے تو ہم اس کے بندوں تک نہیں پہنچائیں گے تو اللہ پاک ناراض ہوتا ہے. میں ان تمام سننے والوں کے لیے بات کہنا چاہتا ہوں جو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اور لوگوں کی مدد کرتے بھی سکھاتے ہیں. جی ایسا نہیں، اللہ نے ہمیں دیا ہے تو ہم آگے دے دیں گے. جی دیں گے. جی یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں دیا، اور جو ہم سے مانگ رہا ہے اللہ اس سے بھی دے سکتا تھا اور اس کی جگہ ہمیں بھی کھڑا کر سکتا تھا. یہ بڑی پیاری بات کی آپ نے جی. اسے جو ہے نا برابر کرنا بہت ضروری ہے کہ اپنے ساتھ برابر. کیونکہ نماز ایسی ہے کہ جب اللہ پاک سبوں میں کھڑا کیا، جوڑ کے کھڑا کرتا ہے تو اسی لیے کرتا ہے کہ آپ سب میں سکم پوری ختم ہو جائے، ایک دوسرے ٹچ ہو کے کھڑے ہو. جی بالکل صحیح بات ہے جی. آج کل تو کوئی غریب انسان اپنے مدد کے لیے بھی جائے تو کوئی نہیں جاتا، لیکن میں انہیں لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں تو بالکل ہم اگر اپنے رقم کو تقسیم کریں گے تو اللہ بڑھائے گا اس کو. جی بڑھتی ہے اور قدر دے گا اس کے اندر. جی. اور کچھ کہنا چاہیں گے سر آپ؟ بہت شکریہ جناب آپ کا کال کرنے کا. جی ناظرین، اچھا اب یہاں پہ بات کو تھوڑا سا ذرا دوسرے رخ کی طرف لے کے جاتے ہیں. کچھ لوگ اگر کسی غرض یا لالچ سے تقسیم کرنے کے چکر میں ہیں کہ جی ہم دیں گے تو، کیونکہ اس نے تو کمٹمنٹ کیا جی کہ تم 1 دو گے تو 70 ملے گا، تو ایسے لوگ پھر فارغ ہو جاتے ہیں. یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ اندر ایک جذبہ ہے، ایک اندر کیفیت کا نام ہے ڈیوائڈ کرنا، تقسیم کرنا. تو ان لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ تقسیم پھر اتنا کریں جتنی آپ کی ورتھ ہے، جتنی آپ کے اندر لالچ ہے اتنی تقسیم کریں. اگر اس سے زیادہ آپ تقسیم کی طرف جائیں گے، اس سے زیادہ آپ ڈیوائڈ کی طرف جائیں گے تو پھر جو آپ کے پاس ہے وہ بھی ڈیوائڈ ہونا شروع ہو جائے گا، کم ہونا شروع ہو جائے گا. اور پھر کوئی کدھر نکل جائے گا، کہیں ہینگ ہو جائیں گے، کہیں معاملہ رک جائے گا، کہیں رقم پھنس جاتی ہے، کہیں کو لے کے بھاگ جاتا ہے، کہیں چوری ہو جاتی ہے. یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. وہ جہاں دل کی گہرائی سے، نیک نیتی سے اس چیز کو لے کر چلتے ہیں، تقسیم کو. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مال، اسباب، عزت، دولت، شہرت یہ ہے کس کی؟ میری آپ کی تو نہیں ہے، اس کی ہے نا جی. تو جب اس کی ہے تو اس میں ہمارا کوئی کمال تو نہیں. یہ اس کی مہربانی ضرور ہے کہ اس نے آپ کو نومینیٹ کیا کہ بھئی تم ذرا 600 بندوں کو ذرا کھانا کھلا دو، تم جناب 1000 بندوں کی ذرا کفالت کر دو، تم 12000 بندوں کے لیے دسترخوان لگا دو، تم 18000 بندوں کے لیے جناب یہ چیز نوش کر دو. یہ اس کی مہربانی ہے. یا وہ بھیجتا ہے بندے آپ کے پاس کہ یار یہ ذرا اس کی مدد کر دو، ذرا اس کی مدد کر دو.
یہ اس کی کرم نوازی نہیں ہے. باقی اب بولیں کہ یار میرا پیسہ ہے, میرا مال ہے, میں نے محنت کی ہے, یہ سب جھوٹ ہے. ایسا کچھ نہیں ہے جناب. کسی خوش فہمی میں یا غلط فہمی میں مت رہیں. یہ صرف ایک کھیل ہے. اس کھیل میں سب کی باری آتی ہے, ون بائی ون. آج آپ کی باری, کل میری باری, پرسوں کسی اور کی باری, ترسوں کسی اور کی باری. تو جو اس کھیل میں دل کے ساتھ, محنت کے ساتھ کھیلتا رہتا ہے, اس کے اندر انرجی رب دیتا جاتا ہے. اور جو دیکھتا ہے کہ اب اچھا خاصا معاملہ ہو گیا, مجھے اس کھیل سے نکلنا ہے, وہ پھر نکل جاتا ہے. جب وہ نکل جاتا ہے, پھر جو اس نے اکٹھا کیا ہوا ہوتا ہے وہ پھر ریورس ہونا شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ اس کا کھیل ہی یہ ہے, اس کا اصرار ہی ہے کہ جب تک تقسیم ہوتا رہے گا یہ بڑھتا رہے گا. یا تقسیم رکنا شروع ہو جائے گی, وہاں نظام سارا رکنا شروع ہو جائے گا. اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے, تقسیم کو روکنا ہے, آپ کے اختیار میں ہے. اور تقسیم کرتے رہیں گے, زندگی کا نظام نہیں رکے گا, وہ ہوتی رہے گی. آپ کی جگہ کوئی اور تقسیم کرنا شروع کر دے گا. لیکن پہلے اپنے اندر پازیٹو تقسیم کو اجاگر کریں. جو آپ کرتے ہیں, جو آپ کر رہے ہیں, جو آپ کرنا چاہتے ہیں, کیا وہ صحیح تقسیم ہے؟ یا جو آپ کرتے ہیں گھر کے اندر وہ پازیٹو تقسیم ہے؟ بچوں کے ساتھ, بیوی کے ساتھ, بہو کے ساتھ, ساس کے ساتھ یا بیٹی کے ساتھ, جو بھی جتنے افراد اس وقت اس پروگرام کو سمجھ رہے ہیں, اگر تو وہ پازیٹو تقسیم کر رہے ہیں تو پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ اس گھر میں کتنی خیر و برکت ڈالے گا. اور اگر فرق ہے کہ نہیں میری بیٹی کے لیے تو ایکسکلوزیو اور دوسری کی بیٹی کے لیے گزارا ٹونک, پھر برکت نہیں ہوگی, پھر الجھیں گے, پھر بہت پریشان ہوں گے, ڈسٹرب ہو جائیں گے. کیوں؟ بیس نہیں آپ سمجھ پائے, اصل جو چیز ہے وہاں تک نہیں آپ پہنچ پائے. اللہ نے آپ کو ٹیلنٹ دی ہے, عقل دی ہے, اگر اس کو بھی پراپر طریقے سے اگر آپ تقسیم کرتے ہیں, کیا ہی بات ہے. وہ سمجھے نہ سمجھے یہ اس کا فیل ہے جی, آپ کا نہیں ہے. بات سمجھ رہے ہیں آپ کی نہیں, وہ اس کا فیل ہے. لیکن آپ نے اپنی تقسیم صحیح کر دی. آپ نے مجھے پانی کی بوتل دے دی, ساتھ ایک سینڈوچ کڑچ بھی دے دی, ایک مثال دے رہا ہوں. اب میں کھاؤں یا نہ کھاؤں یہ میرا نصیب ہے, لیکن آپ کی تقسیم اوکے ہوگی. آپ کے اکاؤنٹ میں یہ کہ بھئی اس کو یہ چیز پرووائڈ کر دی گئی. تو یہ جو لفظ تقسیم ہے اس کو تھوڑا سا اپنے کبڈ میں یا اپنے سیل کے اندر ہی لکھ دیں, تقسیم. تو پھر ہر چیز, کہیں اگر بات بھی کر رہے ہوں گے فون پہ تو اندازہ ہوگا کہ آپ پراپر طریقے سے تقسیم کر رہے ہیں. وقت تقسیم کرنا یہ بھی ذرا ذہن میں رکھیے گا, بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. وفاداری تقسیم کرنا یہ بھی ذرا اپنے ذہن میں رکھیے گا. اس سب چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. ایک پوری ایک ونڈو ہے, بنڈل ہے تقسیم کا, ڈیوائیڈ کا. یہ جب سامنے آ جائے گا پھر ویژنس کھولیں گے, اوہو یہ چیز ایسی ہوگی, یہ چیز ایسی ہوگی, یہ چیز ایسی ہوگی. اور جہاں اس تقسیم کے فلسفے کو بھی نہیں سمجھ پائیں گے, اس کی تھیم کو, اس کی لاجک کو ہی نہیں سمجھ پائیں گے, وہاں الجھتے رہیں گے آپ, وہاں پریشان رہیں گے. وہاں یہی ہوگا کہ یہ کیا ہو گیا. پھر وہاں گلہ بھی کریں گے آپ اللہ سے. بڑی خاص بات کروں کہ پتہ نہیں اللہ ہمیں تو نہیں دیتا یار اس طرح. تو بھائی دیں گے تو لیں گے نا, تقسیم کریں گے تو وہ بھی تقسیم کرے گا نا. بس اتنی سی بات ہے. اور اس کے اندر کوئی نئی سائنس نہیں ہے, نیا کوئی جملہ نہیں ہے, نیا کوئی فلسفہ نہیں ہے. چھوٹی سی بات ہے, ڈیوائڈ لفظ آپ کے سیل کے اندر ہوگا, کمپیوٹر کے اندر ہوتا ہے. لیکن یہ سسٹم ایسا ہے کہ جو سائنٹیفک کمپیوٹر ہیں اس میں سب سے پہلے ڈیوائڈ ہے, اور جو ادھر ادھر کے کمپیوٹر کیلکولیٹر ہیں اس کے اندر سب سے نیچے دیا ہوا ہے ڈیوائڈ والا خانہ. کیونکہ بہت کم لوگ ہیں نا جو ڈیوائڈ کی طرف جاتے ہیں, اور جہاں ڈیوائڈ ہوگا وہاں سب کچھ ہو جائے گا. اور جہاں صرف پلس کے چکر میں ہے, جمع ہی کرنا ہے, وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا. تقسیم ہی ایک واحد رستہ ہے جو انسانیت کی اصلاح کے لیے مثبت اور پازیٹیو چیز ہے. سمجھنا نہ سمجھنا یہ اب آپ کے اختیار کی بات ہے. میں نے بات جو کہنی تھی حق مارننگ کے توسط سے وہ میں نے کہا تھی. آپ کی جو ایک رائے تھی اس سے مجھے کافی انرجی ملی, اس سے مجھے کافی ہمت ملی. میں سمجھ گیا ان چیزوں کو جو آپ کہہ رہے ہیں. میری باتیں جو ہیں وہ بھی آپ تک پہنچ گئی ہیں. تو جہاں یہ پراپر ڈیوائڈ کا سلسلہ سیٹ ہوگا وہاں پر فرق نہیں ہوگا, اور قومیں بن جاتی ہیں, سوسائٹی بن جاتی ہے, اچھا معاشرہ جنم لیتا ہے, ایک دوسرے کے اندر
محبت ہوتی ہے. یہاں پہ ڈیوائڈ ہوتی ہے کہ جی اس کے سامنے سچ بولنا ہے, اس کے سامنے جھوٹ بولنا ہے. وہاں گاڑیاں نہیں چلتی ہیں, وہاں پھر بیک ٹو پویلین اٹھنا ہوتا ہے, نکلنا ہوتا ہے. بہرحال ناظرین, تقسیم کا خیال رکھیے گا. یہ تھا آج کا پروگرام جو آپ کی خدمت میں پیش کیا. اپنے میزبان ایس ایم افضل کو, بما حق ٹی وی کی پوری ٹیم کو اگلے پروگرام تک اجازت دیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر. اللہ حافظ.